مدنی پرائمری اردو اسکول اسٹینڈرڈ 4 سبجیکٹ اردو ٹاپک تیز گام۔ بچوں، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے سبق نمبر 18 تیز گام۔ آج چہارم جماعت کے بچے سیر کے لیے آئے تھے۔ بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ پاس ہی ایک جھرنا بھی بہتا تھا جو آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی بن جاتا تھا۔ ندی کے دونوں کناروں پر دور تک گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ بچے اپنا اپنا ٹفن بھی ساتھ لائے تھے۔ دوپہر میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے مل بانٹ کر کھانا کھایا، پھر پاس کے جھرنے سے پانی پیا اور ٹولیاں بنا کر مختلف کھیل کھیلنے میں مشغول ہو گئے، کبڈی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ ماسٹر صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ان سب کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا مایوسی سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ آصف جماعت میں سب سے دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا مگر کھیلوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں حامد سب سے آگے تھا۔ آصف نے ایک بار ماسٹر صاحب سے حامد کی شکایت بھی کی۔ ماسٹر صاحب نے حامد کو سمجھایا کہ کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے۔ حامد نے ماسٹر صاحب سے وعدہ تو کر لیا کہ آصف کو نہیں ستائے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ جب بھی موقع ملتا وہ آصف کو چھیڑنے سے باز نہ آتا۔ حامد کی طرح دوسرے بچے بھی آصف کو چھیڑنے لگے تھے۔ اسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے آصف سب بچوں سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ ماسٹر صاحب نے سوچا آخر کیا کیا جائے کہ آصف بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہل مل کر کھیلنے کودنے لگے اور اس کے ساتھی اسے چھیڑنے سے باز آ جائیں۔ بیٹھے بیٹھے انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں تم لوگ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی وغیرہ تو کھیل چکے، آؤ آج ایک نیا کھیل کھیلیں۔ نئے کھیل کے نام پر سب بچے شور مچاتے ہوئے ماسٹر صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو وہ سامنے ٹیکری دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا، ہاں ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب بولے، اس ٹیکری کے اوپر ایک بڑا سا پیپل کا درخت بھی نظر آ رہا ہے؟ بچے ایک ساتھ بولے، جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو سنو، جو بچہ سب سے پہلے ٹیکری پر چڑھ کر اس پیپل کے نیچے سے ایک پتا اٹھا کر لائے گا وہ ہماری جماعت کا تیز گام لڑکا کہلائے گا۔ ایک بچے نے پوچھا، تیز گام یعنی کیا؟ ماسٹر صاحب بولے، تیز گام یعنی تیز چلنے یا تیز دوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی سب بچے جوش میں آ گئے اور فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے سب بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا، میں جوں ہی سیٹی بجاؤں تم لوگ دوڑنا شروع کر دینا۔ بچوں نے جلدی جلدی گردن ہلائی۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا آصف بھی سب بچوں کے ساتھ قطار میں دوڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بہت خوش ہے۔ ماسٹر صاحب نے سب پر ایک نظر ڈالی اور سیٹی بجا دی، پھر سیٹی کی آواز کے ساتھ بچے ٹیکری کی طرف دوڑ پڑے۔ سب تیزی سے ٹیکری پر چڑھ رہے تھے۔ جو بچے بھاری بدن والے تھے ان کی تو سانس پھولنے لگی تھی، لیکن دبلے پتلے بچے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان میں آصف سب سے آگے تھا۔ حامد تو آدھی ٹیکری چڑھ کر ہی ہانپنے لگ گیا۔ ماسٹر صاحب دلچسپی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا۔ آصف سب سے پہلے ٹیکری پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے اور بھی تھے، مگر آصف اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا پیپل کا ایک پتا لے کر سب سے پہلے لوٹ آیا۔ باقی بچے بھی ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ سب سے آخر میں حامد آیا۔ آصف مقابلہ جیت چکا تھا
ماسٹر صاحب نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کیا، آج سے آصف کو ہم تیز گام کہیں گے۔ تمام بچوں نے آصف زندہ باد، تیز گام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے آصف کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ جلد ہی حامد بھی آصف کا دوست بن گیا۔